انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور طبی سہولتوں کے بارے میں اور طبی ٹیسٹوں کے بارے میں، لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں مختلف معلومات آپ تک پہنچاتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کے بارے میں بہت صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے ٹیسٹ بھی آج کل مارکیٹ میں آ گئے ہیں جن کو کرنا اور جن کو کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلط ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، تو اس سے مریض کے اوپر یا تو علاج کرنا شروع کر دیا جاتا ہے یا علاج نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ہم آپ کو ایک ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں گے جس میں WHO نے خبردار کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ تپیدق یعنی ٹی بی کے تشخیص کے لیے خون کے ٹیسٹ درست نہیں ہوتے، اس لیے ان پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ ہر سال اس قسم کے 20 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تاہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ایسے ٹیسٹ اخلاقی جواز نہیں رکھتے۔ مرض کی ڈائگنوسس تشخیص میں ڈاکٹر کو گمراہ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں مریضوں کا غلط علاج ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت نے ٹی بی کے ٹیسٹ کٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا تھا، جس میں دیکھا گیا تقریباً 50% کیسز میں غلط نتائج سامنے آئے۔ اس قسم کے ٹیسٹ کٹ عموماً ترقی پذیر دنیا میں فروخت کیے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں دستیاب 18 مختلف قسم کی کٹس میں بیشتر یورپ اور شمالی امریکہ میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ترقی پذیر ممالک میں ٹی بی کا مرض بہت عام ہے، تو کٹس تیار کرنے والی کمپنیاں بے شمار یعنی کہ جو ابھی جن ٹیسٹوں کی افادیت ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی ہے، جو تجرباتی مراحل میں موجود ہیں، ان کو بھی یعنی کہ کٹس کی شکل میں بنا کر ترقی پذیر ممالک میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ترقی پذیر ممالک میں آ کر مختلف سیمینار کرتے ہیں اور وہاں کے ڈاکٹروں کو، وہاں کے کچھ NGOs کو ساتھ میں ملا کر اور اس کی مارکیٹنگ کا ایک غیر اخلاقی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے جو لوگ ان کی افادیت کو نہیں سمجھ سکتے، جہاں ان کی ڈیٹیل معلومات نہیں معلوم ہوتی، وہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی یعنی کہ لوگوں کو مختلف طریقے سے مارکیٹنگ کر کے ان کو استعمال کروا دیا جاتا ہے، اور لوگ مسلسل وہ ان کٹس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جس سے غلط نتائج کی وجہ سے مریضوں پر اور ان کے عزیزوں پر بے شمار بوجھ پڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ غلط ڈائگنوسس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹر جو WHO کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ان ٹیسٹ کے بارے میں کہا ہے کہ ان ٹیسٹوں کو اسٹاپ کر دیا جائے، مکمل پابندی لگانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تپیدق کے یعنی ٹی بی کے فعال مریضوں کی تشخیص کے لیے خون کا ٹیسٹ کروانا ایک غلط روایت ہے۔ یہ ٹیسٹ غیر واضح اور مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے خون میں اینٹی باڈیز یا اینٹیجنس مادوں کا سراغ لگایا جاتا ہے، جو تپیدق جراثیموں کے موجودگی میں تیار ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کمرشل ٹیسٹ کم حساس ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت تعداد میں مریضوں کو بتایا دیا جاتا ہے کہ ان میں ٹی بی کی تشخیص نہیں ہوئی یعنی کہ ڈائگنوسس نہیں ہوئی، جبکہ دفتن ان کے جسم میں ٹی بی کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کارن وائر نے بتایا کہ گزشتہ چند ماہ کے جائزوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر 2 میں سے 1 مریض کی اس ٹیسٹ کی بنیاد پر غلط تشخیص کی جاتی ہے اور اسے یا تو غلط نگیٹو یا غلط پازیٹو قرار دیا جاتا ہے۔ اگر تشخیص فالس نگیٹو کی گئی تو مریض کو بتایا جاتا ہے کہ اسے ٹی بی نہیں ہے، جبکہ حقیقتاً وہ بیمار ہوتا ہے، جو بیماری پھیل جاتی ہے اور ایک دن مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
اس طرح اگر مریض کو فالس پازیٹیو قرار دے دیا جائے تو مریض غیر ضروری طور پر علاج شروع کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی بیماری کی اصل وجہ، اصل تشخیص کبھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ رویہ غیر اخلاقی ہے اور ہم نے دنیا بھر کے حکومتوں کو شدت سے زور دیا ہے کہ وہ ٹی بی کو ایک خطرہ سمجھے۔ اس قسم کے غیر مؤثر ٹیسٹ کو بھی خطرہ جانے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ یورپ، شمالی امریکہ میں جہاں یہ ٹیسٹ کٹس تیار کی جاتی ہیں وہاں ان کا استعمال ممنوع ہے اور فروخت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ قواعد کے مطابق تیار کنندہ کمپنیوں کو اس کی درستگی کا ثبوت فراہم کرنا لازم ہے۔ لہٰذا یہ صورتحال بھارت، چین، پاکستان سمیت ترقی پذیر دنیا میں موجود ہے، جس کی وجہ سے یعنی کہ بھارت، پاکستان، چین اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں اس قسم کی درستگی کی ثبوت معلوم نہیں کی جاتے اور وہ چیزیں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ مختلف کمپنیاں مختلف طریقوں سے اس کی مارکیٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہاں کے لوگوں کو ملا کے، وہاں کے ڈاکٹرز کو، مختلف ایسوسیشن کو، اور جو غیر طبی یعنی کہ افراد ہیں مثلا جو کہ مختلف یعنی کہ مائکروبیولوجی سے تعلق ہیں یا جو فارمیسی سے تعلق ہیں، ان لوگوں کو ملا کر وہ سیمینارز کرتے ہیں، اور سیمینارز کرنے کے بعد غلط معلومات اور غلط رپورٹس فراہم کر کے کہ یہ اسٹڈیز کی گئیں اور اس میں یہ ثابت ہوا ہے، یہ نتائج ہیں، اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں بہت ہی کامیاب ہیں۔ اس طرح وہ اپنے جو کٹس ہیں وہ اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے مریضوں کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ٹی بی کی غلط ڈائگنوسس دونوں طرح سے خطرناک ہے۔ اگر نگیٹو کو پازیٹیو کر دیا جائے، پازیٹیو کو نگیٹو کر دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں اگر مریض میں ٹی بی کے جراثیم ہیں اور ٹی بی کا مریض ہے اور وہ نگیٹو کر دیا جائے تو اس کا علاج ہی نہیں ہوگا، اور مرض جو ہے نا بہت سخت طریقے سے جسم میں پھیل جائے گا اور مریض کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ اس کے اندر کوئی مرض اور ہے اور اس کو ڈائگنوس کر دیا جائے کہ ٹی بی کا مرض ہے اس کو، تو غلط ڈائگنوسس سے اس کا ٹی بی کا علاج ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے جو اصل بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہوگا، اور وہ مریض جو ہے نا اس کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے، عوام کو بھی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ غلط قسم کے ٹیسٹ، غلط قسم کی لیبارٹری کٹس جو ہیں وہ بھی بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ان سے بھی آپ کو معلومات حاصل کر کے ان سے بھی بچنا چاہیے۔